بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امریکہ کا یمن پر ایک اور بڑا حملہ، اور یہ امریکہ کا یمن پر پہلا حملہ نہیں ہے، بلکہ رپورٹس کے مطابق اب تک امریکہ اور برطانیہ دونوں ممالک مل کے یمن پر 300 سے زائد حملے کر چکے ہیں، لیکن ان تمام حملوں کے باوجود ہوتھیز پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہے، اور ہوتھیز کا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ اسرائیل فلسطین پر حملے کرنا بند کرے۔ اسی صورت میں یمن ریڈ سی سے گزرنے والے بحری جہازوں پر حملے کرنا بند کرے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی آج ہوتھیز نے اٹلی کو بھی بڑی وارننگ جاری کی، اور ہوتھیز نے کہا کہ اگر اٹلی یمن کے خلاف امریکہ کا ساتھ دے گا تو اس کے بعد ہم اٹلی پر ڈائریکٹ حملے شروع کر دیں گے۔ دوسری طرف یو این نے وارننگ جاری کی، اور یو این نے کہا ہے کہ غزہ کے لوگوں کے پاس پینے کے لیے صاف پانی تک میسر نہیں ہے، اور اب اس کے بعد غزہ کے لوگوں کی اسرائیلی ایئر سٹرائکس کی وجہ سے اموات ہو یا نہ ہو، لیکن اگر غزہ کے لوگوں کو پانی بر وقت نہ پہنچایا گیا تو وہ لوگ ڈیفینیٹلی مر جائیں گے۔ اس کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ اب تک 2000 لیٹر پانی غزہ پہنچایا جا چکا ہے، لیکن یہ 2000 لیٹر پانی غزہ کے لوگوں کے لیے ناکافی ہے۔ ایک طرف سب یہودی اور یہودیوں کے حمایتی مل کے فلسطینیوں اور فلسطینیوں کی حمایت کرنے والوں پر حملہ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو عرب اپنی دوستیاں نبھانے لگے ہوئے ہیں۔ ایک بار پھر سے امریکہ کے فارن منسٹر اینٹونی بلنکن سعودی عرب پہنچ چکے ہیں، اور آگے تو آپ سب جانتے ہیں کیا ہوگا، لیکن رپورٹس کے مطابق امریکہ ایک بار پھر سے سعودی عرب کے سامنے اسرائیل کو تسلیم کرنے اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کی ڈیمانڈ رکھے گا۔ آخر کار مصر نے بھی اسرائیل کو دھمکی دی۔ جیسا کہ آپ میں سے بہت سے لوگ یہ جانتے ہیں، اسرائیل اس جنگ کی شروعات سے ہی یہ کہہ رہا تھا کہ فلسطینی غزہ سے مصر یا کسی اور ملک چلے جائیں۔ مصر کا ہی بارڈر صرف اور صرف غزہ کے ساتھ لگتا ہے، اور اس وجہ سے بہت بڑی تعداد میں غزہ کے لوگ مصر کے بارڈر پر موجود تھے، اور اسرائیل مصر پر بھی یہ دباؤ ڈال رہا تھا کہ مصر غزہ اور مصر کے درمیان کا بارڈر اوپن کرے اور غزہ کے لوگوں کو مصر میں آنے کی اجازت دے۔ اس پر اب مصر نے غزہ کو جواب دیا، اور مصر نے کہا کہ اگر اسرائیل نے کوئی بھی ایسی حرکت کی جس سے غزہ کے لوگوں کو زبردستی مصر میں بھیجا گیا تو صورتحال بگڑ جائے گی، اور وہ نارملائزیشن کا معاہدہ جو اسرائیل اور مصر کے درمیان موجود ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور اس کا ذمہ دار صرف اور صرف اسرائیل ہوگا۔ اسرائیل اور حماس کی جنگ سے نہ صرف ساری دنیا کو پریشانی ہے، بلکہ اس سے اسرائیل کے لوگ خود بھی پریشان ہیں اور بہت گھبرائے ہوئے ہیں۔ اسی لیے 7 اکتوبر سے لے کر آج کے دن تک تقریباً 1 لاکھ اسرائیلی اسرائیل کو چھوڑ کر دوسرے ممالک کی طرف چلے گئے ہیں، لیکن آج کے دن اس تعداد میں بڑا اضافہ ہوا ہے، اور ایک ہی دن میں 30,000 لوگ اسرائیل کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے دوستو، اسرائیل جس نے اس جنگ کا فائدہ اٹھایا اور اس جنگ کا فائدہ اٹھا کر دوسرے ممالک سے یہودیوں کو لا کر بڑی تعداد میں انہوں نے ویسٹ بینک میں بسایا تھا۔ اتنے لوگ تو اسرائیل کی گھٹیا حکومت نے بسائے بھی نہیں تھے ویسٹ بینک میں، جتنے لوگ اسرائیل کو چھوڑ کے اس وقت فرار ہو چکے ہیں۔